معرفت ایک لفظ، یہ لفظ جو ہے نا بہت قیمتی لفظ ہے، معرفت۔ اگر ہماری زندگی سے اس معرفت کو نکال دو تو ہمارا جو یہ وجود ہے بے مقصد ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا۔ اب یہ جگہ اندھیروں سے نور کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور نور سے اندھیروں کی طرف۔ ایک معمولی سے معمولی انسان کو جو دعویٰ کر رہا ہے جو کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میرے دل میں ہے، اس کے پاس کتنی معرفت ہونا ضروری ہے۔ پروردگارا مجھے قرار دے نصرت کرنے والوں میں۔ اب یہ نصرت کیسے کی جائے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام سے دفاع کرے۔ نصرت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام کا دفاع کرے۔ انما شیعۃ علی المبادلون فی ولایتنا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بہت لمبی حدیث ہے، مختصر۔ امام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو ولایت امام کے دفاع کے لیے خرچ کرے، کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ذرہ برابر بھی شک ہوتا، کس چیز پر؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت امام علی کے لیے کچھ نہیں فرمایا، تو یقین جانے حضرت زہرا اقدام نہ کرتی۔ یہ اقدام کرنا ثابت کرتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے علی اللہ کے ولی ہیں اور میرے جانشین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، حبیبنا وحبیبہ الہ العالمین، ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صلوات اللهم صل على محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، مالک کائنات حتمی مطلق بھی ہے اور حکیم بھی، واہ 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 سبحان اللہ، لہذا تخلیق بے مقصد نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان، اور اس تخلیق سے خالق کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تخلیق کا مقصد اعطاء کمال ہے، سبحان اللہ، اور یہ اعطاء کمال ممکن نہیں ہے، لہذا عبادت کے راستے سے اس کمال کو دیا گیا ہے۔ سبحان، انسان کو چاہیے کہ اس اعتبار سے عبادت کرے کہ اس کمال تک پہنچ سکے، سبحان اللہ، جو بشری کمال کی آخری منزل ہے۔ سبحان اللہ،
پروردگار عالم اس آیے کریمہ میں کہ جس کو میں نے آج اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ندعو، ہم بلائیں گے کس کو؟ کل اناس، سبحان انسانوں کو گروہ گروہ کی شکل میں، سبحان کس کے ساتھ؟ بے امامہم، وہ تنہا نہیں ہوں گے سبحان بلکہ وہ ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ سبحان سبحان کون امام؟ وہ امام کہ جس کے وہ پیروکار تھے اس دنیا میں۔ سبحان اللہ سبحان گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مقدمتاً میں لفظ امام کے بارے میں چند ماشاءاللہ ماشاءاللہ چند ماشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ لفظ امام کو ایک مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا، کیا کہنے؟ خمسہ ایک اشرے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن چونکہ مناسبت کا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں تک لے کر جانا ہے، تو مقدمتاً امام یعنی آگے ہونا، سبحان ہادی ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے واہ والا۔ واہ 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 سبحان اللہ اب یہ جگہ اندھیروں سے نور کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور نور سے اندھیروں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک مثال بچوں اور اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے، بزرگان تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں سبحان کہ ہر معاشرے میں ایک جو مسلم ایریا ہوتا ہے وہاں مسجدیں بھی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ بے شک جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، صف بندی ہوتی ہیں، ان صفوں کے آگے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اسے امام جماعت کہتے ہیں۔ کیا کہنے؟ اللہ سبحان یعنی اس مرحلے میں، اس مشخص وقت کے لیے وہ ان کا اس طرح سے امام ہیں کہ اب وہ اس سے آگے حرکت نہیں کر سکتے۔ کیا کہنے؟ اللہ سبحان اگر جان بوجھ کے قدم آگے بڑھا دیا تو نماز باطل ہے، سبحان کیا اللہ لہٰذا ان کو اپنے امام جماعت کی اقتدا کرنی ہوگی، سبحان اللہ جیسے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہم کو فالو کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بچوں کے لیے مثال تھی، ظاہراً سمجھنے کے لیے کہ اسے کہتے ہیں امام یعنی آگے ہونا، اللہ سبحان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، اسے امام کہتے ہیں۔ بس انہی تمام چیزوں کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ گزشتہ گفتگو میں چند چیزوں کو بیان کیا تھا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے اور مطالب زیادہ ہیں، ان میں سے بھی بہت سمیٹنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچوں گا۔ تو جہاں اختتام ہوا تھا پچھلی گفتگو میں، موضوع معرفت امام تھا، یہی آیت تھی، وہیں سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ سبحان معرفت ایک لفظ، یہ لفظ جو ہے نا بہت قیمتی لفظ ہے، ماشاءاللہ معرفت۔ اگر ہماری زندگی سے اس معرفت کو نکال دو تو ہمارا جو یہ وجود ہے بے مقصد ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے پروردگار عالم کے لیے، سبحان اللہ لیکن اب ہمارے لیے ہم نے اپنی تخلیق، اپنے خود کو بے مقصد بنا دیا۔ اگر معرفت اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے باہر کر دو، ماشاءاللہ واہ غور واہ کر رہے ہیں؟ بہت ہی قیمتی لفظ ہے معرفت۔ اب یہ معرفت کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے مقصد ہو جائے گا ایک انسان، کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی کا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ سبحان اللہ جو شخص ماتا مر جائے ولم یعرف، اور معرفت حاصل نہ کرے کس کی؟ امام الزمانے ہی، اپنے امام کی۔ یہاں یہ خود حدیث جو ہے بہت سے مطالب رکھتی ہے اپنے اندر سمیٹے ہوئے، یہاں بہت سے گوشے کھلتے ہیں جس کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ کون سا امام، کس زمانے کا امام؟
یہاں خود رسول اسلام فرما رہے ہیں امام زمانے ہی اپنے امام کی معرفت کے بغیر اگر مر جائے ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ کیا ہے جہالت کا مطلب؟ یہ خود ایک موضوع ہے، یہاں گفتگو کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہدف اس پہ گفتگو کرنا نہیں ہے۔ تو معرفت ایک بہت ہی قیمتی لفظ ہے، اگر زندگی سے نکال دو جاہل ہے انسان، جہالت مر رہا ہے، مر رہا ہے، سبحان اللہ بے شک اس کا مقصد ختم ہو گیا، یعنی تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ بے شک اب سوال یہ ہے کتنی معرفت ایک معمولی سے معمولی انسان کو ہونا ضروری ہے اپنے امام کی، کتنی معرفت ہو اپنے امام کی، ایک معمولی سے معمولی انسان کو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میرے دل میں ہے، اس کے پاس کتنی معرفت ہونا ضروری ہے۔ معیار معرفت ہر انسان کا برابر ہے نہیں، آپ کی معرفت کا مقام معیار یہاں ہے، واہ واہ میری معرفت کا معیار یہاں ہے، استغفر اللہ بادشاہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا کہنے غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ رہبر معظم کی معرفت کا معیار ایک منزل رکھتا ہے، سبحان اللہ میری معرفت کا معیار ہیچ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے بارے میں۔ سبحان اللہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر معمولی انسان کی معرفت کا معیار پڑھے لکھے سے کم ہوگا، نہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو معمولی انسان ہیں، چپل جوتے گاٹتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور مجتہد سے ان کا معیار معرفت بالاتر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو علم ضروری نہیں ہے ایک انسان عالم دین ہے، مجتہد ہے، اور وہ کسان کے معیار معرفت سے ہمیشہ بالاتر ہوگا، نہیں۔ تو کتنی معرفت ایک انسان کو ہونا ضروری ہے، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً متصل ہو جائیں گے آج کی مناسبت سے جو ایام چل رہے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ شان امام، رتبہ امام کی معرفت کم سے کم ہو، بے شک ایک معمولی سے معمولی انسان کو، جس کو میں اگر کہوں تو 1% کی معرفت، شان امام اور رتبہ امام کی معرفت ایک انسان کو، ایک چاہنے والے کو ہونا ضروری ہے۔ ایک جانتا ہوں کہ آپ کے اہداف کیا ہیں، بے شک جانتا ہوں کہ خالق نے امام کو کیوں بھیجا ہے، کیا کہتے ہیں پتا ہو اسے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ تھی امام سے متعلق کم سے کم اتنا تو پتا ہو۔ اپنے سے متعلق میں کس طرح اپنے امام کی نصرت کر سکتا ہوں، واہ 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 سبحان اور کر رہے ہیں آپ، میرا امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، سبحان میں کیسے اپنے رول کو اپنے امام کے اہداف میں انجام دے سکتا ہوں۔ یہ کم سے کم یہ چند چیزیں سبحان جو ہر انسان کو جو معمولی سے معمولی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، معرفت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں، کم سے کم ان چیزوں کی آشنائی ہو۔ سبحان صرف کہہ دینا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کا نام امام مہدی ہے کافی ہے، نہ ان کے دادا کا پتہ نہ ان کے ماں کا پتہ کافی نہیں ہے۔ سبحان غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان تو کم سے کم معیار اتنا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی کو 1% کا معیار ہوتا ہے، کیا کیا میں ان کو مثلا رکھ رہا ہوں 1% پر۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 1% ہم نے حاصل کر لیا تو اس پہ ہی ٹکے رہیں۔ قدم بڑھایا ایک انسان نے 2% معرفت حاصل کی، قدم بڑھایا ایک انسان نے 3% معرفت حاصل کی، واہ کسی نے 9% معرفت حاصل کی، کسی نے 10% معرفت حاصل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک انسان کہنے لگے مولانا اگر میں نے 1% معرفت حاصل کر لی ہے، میرے والد محترم نے 2% معرفت حاصل کر لی ہے، حساب و کتاب کے بعد مقام و منزلت جب مل جائے گی تو میرا فرق کتنا فرق نہیں ہے، 1% میرا یہاں ہے، 2% میرے اوپر منزل پہ میرے والد محترم ہوں گے۔ میں کہوں گا نادان اتنا سا فرق نہیں ہے، کبھی آپ سوچ رہے ہوں کہ 1% اور 2% میں صرف اتنا سا فرق ہے۔ اگر یہ کم فرق ہوتا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے جناب سلمان سے یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے، اے سلمان جو میں تمہیں
بیان کر رہا ہوں ابو ذر سے نہ کہہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ذر تمہارا قتل کر دیں. 90 درجے پر فائز 1% کا فرق ہے. کچھ ایسے مطالب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1% والا درک نہیں کر سکتا 2% والا ایسے نہیں پہنچ گیا. وہ غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو یہ تھی معرفت ہونا. معرفت ہونا واہ واہ واہ. کم سے کم معیار انسان کا جو ہو اتنا تو ہو جو کہہ سکے حد اقل کہ میں امام کا منتظر ہوں. واہ، بے شک. جیو جیو جیو. لیکن اگر معرفت نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر. اگر معرفت نہ ہو، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں مطالب زیادہ ہیں. بسم اللہ. اگر معرفت نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ مدد کرنا تو دور کی بات، نصرت کرنا تو دور کی بات، وہ اپنے ہی امام کے سامنے جو ہے ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا. سبحان. میں جملوں کو بدل کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مدد کرنا تو دور کی بات، نصرت کرنا تو دور کی بات، وہ اپنے ہی امام کے راستے میں اس طرح سے کانٹے بن کر رہ جائے گا کہ وہ اپنے ہی امام کی رفتار کو کم کر دے گا. کیا کہنے کی بات. قبلہ بہت زبردست. سبحان اللہ. معرفت ایک قیمتی چیز ہے. اگر کلن خود ذات میں ہے یہ چیز، اگر ذات میں سے بھی معرفت کو نکال دے تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. کیونکہ میں جب تک کسی شے کو نہیں جانتا یعنی معرفت ہے، یعنی وہ میرے لیے وجود میں نہیں ہے. کھانے کا طریقہ غذا کی معرفت ہے تب کھا رہا ہوں میں. سبحان اللہ. اگر نہ ہوتی کیا کرتا میں؟ سانس نہیں لے سکتا تھا اگر معرفت کسی شے کی نہ ہوتی. بے شک. یہ تو امام کی معرفت کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. معرفت بہت قیمتی لفظ ہے. اب یہ نصرت کیسے کریں ہم مدد اپنے امام کی؟ طریقہ کچھ تو ہو. مدد کرنا کیسے مدد کریں اپنے امام کی؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کام کو انجام دو کب؟ جب ایک طویل مدت خواب سے اٹھنے کے بعد نماز فجر پڑھو تو اس دعا کو پڑھو. سبحان اللہ. کون سی دعائے احد؟ سبحان. اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ. کون؟ پروردگارہ مجھے قرار دے نصرت کرنے والوں میں. سبحان. اب یہ نصرت کیسے کی جائے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام سے دفاع کرے. نصرت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے امام کا دفاع کرے. بے شک. کس چیز کا؟ ولایت امام زمان کا سبحان اللہ. دفاع کرے. کیسے؟ یہ بھی حضرات معصومین علیہ السلام بیان کریں گے. آپ ہی کے جد، آپ ہی کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد انما شیعۃ علی المبادلون فی ولایتنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں کہ یہ بہت لمبی حدیث ہے، مختصر. امام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو ولایت امام کے دفاع کے لیے خرچ کرے. خرچ کرے. سبحان. علماء کہتے ہیں خرچ کرنا یعنی قربانی دینا. قربانی دے. سبحان. کیسے؟ پھر مسئلہ دفاع کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے 9 اماموں کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان نہیں کر رہی ہیں، نہیں، وہ کر کے دکھا رہی ہیں کہ کیسے امام کی ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے. کیسے امام کی ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے فرامین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے
ان کے فرمان پر غور نہیں کیا جا رہا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہے، اور ان 5 چیزوں کے ذریعے، جو 5 محور جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، امام علیہ السلام کیا دفاع کرتی ہیں آپ کی ولایت کا۔ سبحان 5 محور، ضروری نہیں ہے کہ انسان 5 کے 5 محور پر کام کرے، نہیں، جس میں جتنی استطاعت ہو اس پہلو پر کام کرے۔ سبحان غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان پہلا محور، ٹائم نہیں ہے ایک ہی شاید محور بیان کر پاؤں۔ پہلا محور کلام، زبان کے ذریعے زبان کو حرکت دینا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے حرکت دینا۔ غور کر رہے ہیں؟ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حق کو چھینا جا رہا ہے، من کنت مولا کی صدا کو دبایا جا رہا ہے، تو آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہیں اور جاتی ہیں مسجد کی طرف۔ مسجد میں مہاجرین جمع ہیں، انصار جمع ہیں، ایک جگہ یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہنچتی ہیں اور کلام کرتی ہیں، اور اس طرح کلام کرتی ہیں کہ لوگ سناٹا چھایا ہوا ہے، جس کو تاریخ نے خطبہ فدق کے نام سے ثبت کیا ہے۔ میں خطبہ فدق کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے بالکل بھی، جس کو خطبہ فدق کے نام سے تاریخ میں ثبت کیا گیا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا استدلال کرتی ہیں قرآن کے ذریعے، افمن یہدی الی الحق، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع افمن لا یہدی الا ان یہدی، سبحان کہ جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے وہ پیروی کے لیے بہتر ہے، یا جو خود محتاج ہدایت ہو وہ پیروی کے لیے بہتر ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ استدلال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آیت کے ذریعے کر رہی ہیں۔ یقین جانے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیا ہے کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ذرہ برابر بھی شک ہوتا کس چیز پر، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت امام علی کے لیے کچھ نہیں فرمایا، تو یقین جانے حضرت زہرا اقدام نہ کرتی۔ یہ اقدام کرنا ثابت کرتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے علی اللہ کے ولی ہیں اور میرے جانشین ہیں، یعنی رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کس کا، کس کو ثابت کرتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے، یہ فرامین موجود ہیں۔ یہ اقدام کرنا حضرت زہرا کا ثابت کرتا ہے سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل نعرہ حیدری حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ مسئلہ مطالب زیادہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑا رہا ہے، تو میں یہیں سے اپنے اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں، ورنہ ایک بہترین واقعہ تھا، واقعہ نہیں ایک کتاب تھی، مصنف ہے جرمنی کا جس کو مادلونگ شاید اس کا نام ہے، مادلونگ، اس نے بہترین انداز میں تاریخ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے جانشین یہ پیغمبر، بہت ہی عمدہ، لیکن وقت نہیں ہے، بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا موقع ملا تو۔ یہ تھا پہلا محور، کس چیز کا، دفاع، امام کی دفاع کے لیے، کہ جس کے پاس بھی اس کلام کرنے کی استطاعت ہے وہ اس پہلو پر کام کرے۔ یہ کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں، نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کر کے دکھا رہی ہیں۔ دوسری حرکت، گھر میں بیٹھ کر اگر حججی شہید حججی گھر میں بیٹھ کر احتجاج کرتے کافی تھا، نہیں،
گئے سیریا، شہید ہوئے. امام خمینی جگہ جگہ ان کو لے جایا گیا، بھیجا گیا، حرکت کر رہے ہیں. کہاں سے لیا یہ سب؟ یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے لیا. حضرت زہرا کا کیا رول تھا حرکت میں؟ سنیں، مختصر وقت نہیں ہے. بسم اللہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب دیکھا کہ کوئی قبول نہیں کر رہا ہے احادیث پیغمبر کو، 40 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد 40 راتیں مہاجرین اور انصاروں کے دروازے پر دق الباب کرتی ہیں کہ کیسے تم بھول گئے من کنتم مولا فہذا علی مولا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے بھول گئے انت وسیع کو جو یوم انذار میں رسول نے مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا. 40 راتیں کلام کے ساتھ حرکت بھی کی. تیسرا ہے بائیکاٹ. یہ ہر محور ایک مجلس چاہتا ہے کم سے کم بائیکاٹ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آخری وصیت کیا تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ اے علی، میرے جنازے میں، میری نماز جنازہ میں فلا فلا شخص وارد نہیں ہونے چاہیے، نہیں آنے چاہیے. بائیکاٹ کیا، سبحان اللہ. بتایا بائیکاٹ کر کے. چوتھا ہے رونا، گریہ کرنا. کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کے ذریعے دفاع کر سکتی ہیں؟ سنیں. احد، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت البقیع، مختلف جگہ پر جناب زہرا رسول کی وفات کے بعد جا رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. کیوں؟ گھر نہیں تھا ان کے پاس گریہ کرنے کے. تھا کیا عورتیں باہر نکل کے گریہ کرتی ہیں؟ نہیں، اپنے گھر میں گریہ کرتی ہیں. باہر کیوں نکلی؟ ولایت امام علی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، تاکہ کوئی مجھ سے پوچھے یا بنت رسول ماں بکاؤک، اے رسول کی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو، تاکہ میں جواب دوں علی کی مظلومیت پر. جو حق تھا وہ نہ دیا گیا، اس پر رو رہی ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ پانچواں میرے مصائب سے متصل ہے جو محور ہے، وہ ہے وہی محور جو امام باقر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے. کیا؟ قربانی دینا، خرچ کرنا. قربانی دے انسان. کیسے قربانی دے؟ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام کے ولایت کے دفاع کے لیے اپنے شکم میں موجود حضرت محسن کو قربان کر دیا. سلام اللہ علیہا نے. یہ 5 محور ہیں کہ جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ 5 کے 5 محور پہ کام کیا جائے، نہیں، جس میں استطاعت ہو جس محور پر کام کرنے کی. نتیجہ انشاءاللہ پھر کبھی آیت کا بیان کروں گا. کیا کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ کس کی قربانی دی؟ کچھ لوگ لکڑی اور آگ لے کر دروازے پر پہنچے ہیں. ایک شقی نے، ایک ظالم نے لات ماری تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. ایک کیر جو پیوست ہوئی رحم میں، حضرت زہرا کا محسن شہید ہو گیا. قربان کیا ولایت امام علی علیہ السلام کے دفاع میں اپنے بچے کو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے قربان کیا اپنے بچے کو، پسلیوں کو قربان کیا. ٹوٹی پسلیاں لے کر ٹہلتی رہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور درد اتنا شدت کا ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر ایک بال بھی ہڈی میں آ جائے تو انسان تڑپ کر رہ جاتا ہے، ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا پھرتا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. یہ کوئی معمولی مراحل نہیں ہے. پسلیاں ٹوٹی ہیں حضرت زہرا کی، درد برداشت کر رہی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوا. کمال کی بھی یہ بات ہے، آپ کے شوہر امام علی علیہ السلام کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میری زوجہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں.
میں بس تمام کرنا چاہتا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تمام واقعات رونما ہو چکے ہیں. بیماری بستر پر لیٹی ہیں, ایک مرتبہ کھڑی ہوتی ہیں, بیماری بستر سے بستر کو جو ہے تو درست کیا, چینج کیا, اپنا لباس چینج کیا. بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا, اے بچی, بالوں کو کنگا کیا, حسنین کو نہلایا, کپڑے پہنائے, گھر کی صاف صفائی کی. بچوں کو لگنے لگا کہ ماں اماں بیماری سے بہتر ہو گئی ہیں, پہلے جو بیماری تھی اب اس سے بہتر ہو چکی ہیں, بیماری سے باہر نکل چکی ہیں. امام علی علیہ السلام بھی مسکرائے, ایک مرتبہ نزدیک آ کے کہا, زہرا تم پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہو, کیا ہوا ذرا بتائیں گی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, اے ابو الحسن, مجھے خواب میں میرے بابا نظر آئے, وہ کہہ رہے تھے, اے فاطمہ یہ زمانہ تیرے لائق نہیں ہے, آجا میری بچی میرے پاس آجا. امام علی علیہ السلام نے جیسے یہ سنا لرز گئے اور گریہ ازاری شروع کر دیا. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں, اے فاطمہ تم نے بابا کو کیا جواب دیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں, ابو الحسن میں نے بابا سے کہا, اے بابا میں بھی تھک گئی ہوں. ایک مرتبہ جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ولایت کے دفاع میں محسن کو شہید کر دیا, رونے نہیں دیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو, اپنے پورے وجود کو بیوی زہرا نے ولایت کے دفاع میں شہید کر دیا. ہو گئی شہید, چلی گئی حضرت زہرا اس دنیا سے, سارا مرحلہ ختم ہوا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا. جب غسل دینے کے لیے لے جایا گیا, حضرت علی علیہ السلام نے غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ ہاتھ ایک ایسی جگہ پر لگا جہاں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایک مرتبہ مولا کی چیخ نکلی, اے زہرا تیری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور تو نے بتایا بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.